ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وہ پانی جو ایک محفوظ جگہ میں ٹپکایا جاتا ہے اور اللہ وہاں پہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے من ماء مہین، وہ گھٹیا پانی کی ایک بوند مادر رحم میں جب جاتی ہے تو انسان کی ابتدا ہوتی ہے. پہلا انسانی ذوق یہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ جس نے تمہیں کمزوری میں بنایا. ایک پانی کا قطرہ جو انتہائی گھٹیا بھی ہے اور اللہ اس کو ایسی محفوظ جگہ میں رکھتا ہے اور ایک انسان کی ابتدا ہوتی ہے. وہ ماں کا رحم ہے، ماں کا پیٹ ہے. ماں کو خبر نہیں وہ اپنی زندگی میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنی زندگی کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، وہ اپنے کھانے پکانے میں لگی ہوئی ہے، وہ گھر والوں کے کھانے پکانے میں لگی ہوئی ہے، وہ کپڑے دھو رہی ہے، وہ گھر میں جھاڑو پھیر رہی ہے، وہ گھر کے کام میں لگی ہوئی ہے. میرا رب تیرے کام میں لگا ہوا ہے. وہ گھر کو سنبھال رہی ہے، اللہ انسان کو سنبھال رہا ہے. وہ عام خوراک کھا رہی ہے، انسان اللہ تیرے خوبصورت چہرے کو بنا رہا ہے، اللہ تیرے دماغ کو بنا رہا ہے، اللہ تیرے دل کو بنا رہا ہے. وہ گھر کے کام میں لگی ہے، رب تجھے بنانے میں لگا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا میرے بندے ذرا غور تو کرنا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. اس محفوظ جگہ میں نے تجھے بنایا. ثم جعلناه، پھر ہم نے اسے بنایا ہے ایک پانی سے ایک محفوظ جگہ میں رکھ کے، اور انسان تیار ہو گیا. اب وہ انسان اللہ نے بنایا ہے تو کتنا خوبصورت بنایا. قسم اٹھا کے کہو تمہارے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک، سر کے بالوں میں بھی کوئی ایک بات تو ثابت کرو جو اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہو. کون ہے بنانے والا؟ کون ہے بنانے والا؟ کون ہے بنانے والا؟ اللہ. اللہ نے انسان کو بنایا تو وہ رب کہہ رہے جب تو بن گیا نا پھر میں نے تجھے ثم جعلنا من بعد ضعف، پھر اس کے بعد دوسری کمزوری کا ذکر کیا. وہ کون سی ہے؟ جب انسان مادر رحم سے باہر آتا ہے دنیا میں کمزور ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا، آنکھیں کھلی ہیں ماں جیسے رشتے کی پہچان ہے. پھر کچھ وقت گزرتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں، پہچان نہیں ہے، کان سنائی دیتے، بات سمجھ نہیں آتی، بولنے کی قوت نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے، دیکھنے میں پہچان بھی نہیں ہے. پھر درجہ بدرجہ، لیکن جو سامنے ہے بول نہیں سکتا، ماں جان نچھاور کر رہی ہے. اب بولنے کو چل نہیں سکتا، ماں اپنا سب کچھ قربان کر رہی ہے. اس ماں میں انسان بھی ہے، اس ماں میں حیوان بھی ہے، اس ماں میں چرند بھی ہے، اس ماں میں پرند بھی ہے. رب نے ماں کے اندر وہ محبت رکھ دی ہے کہ وہ نہ حرکت کرنے والے ایک خون کے ایک گوشت کے لوتھڑے کو وہ ایسے سنوارتی ہے کہ سنوار کے اس اوپر اپنی محبت قربان کر رہی ہے. یہ کام کس نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ آہستہ رو اللہ کا نام. کہیں کرفیو نہ نازل ہو جائے. اس اللہ نے یہ کیا ہے سارا کچھ، کتنا خوبصورت بنا دیا. اور وہ اللہ جس طرح ماں وہ پڑا ہوا ہے بچہ گھر میں، وہ بول نہیں سکتا، وہ بات نہیں کر سکتا، اس کا سارا رحم، اس کی ساری محبتیں، اس کا سارا پیار اس کے اوپر نچھاور ہے. کیوں نچھاور ہے؟ اس وجہ کل یہ آنکھ کھولے گا مجھے دیکھے گا، یہ آنکھ کھولے گا مجھے پہچانے گا، یہ آنکھ کھولے گا میری بات سنے گا، مجھ سے باتیں کرے گا. جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی میرا کوئی سہارا نہیں رہے گا، یہ پیدا ہونے والا میرا سہارا بھی بن جائے گا. رب ماں سے ایسے تو تشبیہ نہیں دیتا، کہتے ہیں میرے بندے غور کرنا، میں تجھ سے تیری 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہوں، میں 70 ماؤں سے
بندے کی بھی مثال یہی ہے. عمر 5 سال ہے، رب کی پہچان نہیں. عمر 15 سال ہے، رب کی پہچان نہیں ہے. اب جب عقل حرکت میں آتی ہے تو انسان بھی حرکت میں آتا ہے، ساتھ حیوانیت کی قوت بھی حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن کیا ہے، دوسری طرف عقل ہے وہ کمزور ہے. ٹین ایج کی عقل کمزور ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر اگر محنت کی جائے تو وہ محنت پھر ضائع بھی نہیں ہوتی. وہ محنت ضائع بھی نہیں ہوتی، اور اس کے اوپر جو محنت کی جاتی ہے وہ محنت بھی ضائع نہیں جاتی. سنو مثال، ایک طرف زمین ہے، زرخیز زمین، دوسری طرف بھی زمین ہے، زرخیز زمین. ایک زمین کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اسی زمین کے دوسرے ٹکڑے کے اوپر محنت نہیں کی جاتی. اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے، اس کے کانٹوں کو ختم کیا جاتا ہے، اس میں بھی فصل لگا دی گئی، اس میں بھی فصل لگا دی گئی. اب بتاؤ اچھی فصل کس میں ہوگی؟ اچھے خوشے کس کے ہوں گے؟ تنا تناور مضبوط کس کا ہوگا؟ جس کے اوپر بولے، جس کے اوپر. میری بات زمیندار لوگ سمجھ رہے ہوں گے. شہر میں زمیندار کہاں، آپ بھی کہیں گے بہت کہاں کی بات کر رہا ہے. تو جس زمین کے اوپر محنت کی گئی اس کا فصل اچھا ہے، جس کے اوپر محنت نہیں کی گئی اس کا فصل کمزور ہے. کہیں کوڑی ہم کہتے ہیں، وہ کانٹوں والی، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، جو سردی آپ کو پڑے کیا کوڑی کوڑی ہے، کوڑی کوڑی ہے، تو بندہ بندہ ہی ہے. تو کسی کیا ڈگری ہے، چاہے جیلی ہو. یہاں تو ہمارے سیاستدانوں کی یہ حالت ہے، سورہ اخلاص تک نہیں آتی. تو سامعین محترم، کیا کہہ رہا تھا؟ کوڑی 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 ہے، یا تو پاپڑا ہوگا یا بیڑی ہوگی. یہ میری زبان ہے، اور جو ادھر ہم بولتے ہیں یہاں کا مجھے نہیں پتا. صاف سیدھی بات ہے، پاپڑا ہوگا، کوڑی ہوگی، بیڑی ہوگی، اور ایسی نقصان دینے والی بوٹیاں ہوں گی. لیکن جس پہ محنت کی گئی اس کے اندر گندم ہوگی، خوبصورت ہوگی، تناور خوبصورت ہوگی، شباب میں ہوگی، ہر طرف فصل لہرا رہی ہوگی، خوبصورت بڑا سٹا جس کو اللہ کہتا ہے میں 100 دانے ایک سٹے میں پیدا کرتا ہوں، ایک دانے سے 100 دانے میں بناتا ہوں، وہ پھل دے گی. یہی مثال جوانی کی بھی ہے. جوان میں شباب میں انسان قدم رکھتا ہے، اس کے اوپر محنت کی گئی، اس کو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان پڑھایا گیا، سنایا گیا، اس کی تربیت کی گئی، تو وہ خوبصورت فصل کی طرح ایک خوبصورت نوجوان بنتا ہے. اس لیے میرے رب نے مثال دے کے فرمایا ہے، میرے بندے میں نے تجھے کمزوری سے تجھے قوت عطا کی ہے، اور یہ وہ قوت ہے جب یہ قوت تو مجھے دیتا ہے، مجھے دیتے ہوئے مجھے لیتے ہوئے بھی سرور آتا ہے، مجھے اپنی عطائیں کرتے ہوئے بھی سرور آتا ہے. تو جب جوانی میں میرے سامنے پیش کرتا ہے تو میں تیرا مقام فرشتوں کے برابر کر دیتا ہوں، فرشتوں سے بلند کر دیتا ہوں. کیسے؟ سنیے، ایک آدمی ہے کمزور ہے، بوڑھا ہے، چل نہیں سکتا. ایک آدمی ہے طاقتور ہے، مضبوط ہے، جوان ہے، قوت ہے، جوش اندر ہے. مالک اس کو کہتا ہے تو بھی ادھر بیٹھ جا، کمزور کو بھی کہتا ہے تو بھی ادھر بیٹھ جا. دونوں بیٹھ جاتے ہیں. جوان بیٹھ سکتا ہے؟ ایک جگہ جوان کے لیے بیٹھنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ تو بولو تو صحیح. میں آپ کو نہیں کہنے لگا ادھر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ ہی رہو، حالانکہ یہاں پہ بیٹھنا بھی ثواب ہے. لیکن ہم یہاں سے جمعے کے بعد ایسے نکلتے ہیں جیسے جی ہاں ماشاءاللہ، ادھر سے چھوٹا سا بچہ بول رہا ہے، اللہ آپ کی عمر میں برکت فرمائے. کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان مسجد سے ایسے بھاگ کے نکلتے ہیں جیسے قیدی جیل سے نکلتا ہے. یہ ہماری حالت ہے یہاں پہ بیٹھنا. تو جو طاقتور ہے اس کے لیے بیٹھنا مشکل ہے. جب وہ مالک کی بات سنے گا اور ایک کمزور بھی اس کی سنے گا، بات دونوں کی سنی گئی، لیکن خوشی کس کے اوپر ہوگی؟ جوان کے اوپر. اللہ بڑھاپے کی عبادت بھی قبول کر لیتا ہے، وہ کرے گا، وہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے. لیکن جوانی کی عبادت قبول کرتا ہے تو پھر درجہ بھی کچھ اور ہی عطا کرتا ہے.
यूं मिसाल देता हूं, एक तरफ 76 मॉडल पुरानी गाड़ी, एक तरफ लग्जरी है जी 2000 कौन सी 2024 मॉडल। एक बंदा, बाबा जी हंस रहे, एक बंदा 76 मॉडल, बस मैं भी उसके करीब करीब। पता नहीं आपने कैसे कबूल किया वो, ये मुझे भी नहीं समझ आ रहा। ऐसे बंदे को आज़म करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। तो सामने वो तरफ एक 76 मॉडल का तोहफा देता है, एक 2024 का तोहफा देता है। अपने ईमान से बताओ, मेरी बात को साइड पे रख के कौन सा तोहफा अच्छा लगता है? 2024 मुतफक हो, इत्फाक करते हो मेरे साथ? वैसे पाकिस्तानी कौम किसी एक बात में इत्फाक नहीं करती, बड़ा मुश्किल है इत्फाक करना। घर में इत्फाक नहीं है, ऐसा है कि नहीं? इस दौर में बड़े खुशकिस्मत है वो भाई जिनका आपस में इत्फाक है। उस घर में अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, वरना हर तरफ चौचक हो रही, बैठ का खाया जा रहा है, भाई भाई की जायदाद पे काबज है, जो निखट्टू कुछ नहीं कर सकते, निकम्मे। ऐसे पलीद क्या करेंगे? बाजारी लोगों के पास चले जाएंगे, हैं जी, जहाँ के भाई के ऊपर तमीज करवाएगा, जादू करवाएगा। कमीना खुद भी दीन से गया, अपने दीन का बेड़ा भी गर्क किया, है जी। ये निखट्टुओं की बात कर रहा हूं, निकम्मों की, जो जलील तरीन किस्म के लोग हैं। जादू करवाएंगे, कुछ नहीं कर सकते, अपना बेड़ा गर्क करेंगे। और जिन पे अल्लाह का फजल है वो दुनिया की लालच नहीं रखते, वो आखिरत की लालच रखते हैं। रब पे लालच रखने वाला, खुदा की कसम मेरा रब किसी मौके के ऊपर उसको जलील नहीं करता। तो सामने बोल, अब जब लग्जरी गाड़ी 2024 जब दी जाती है तो लेने वाले की खुशी 76 मॉडल से कुछ और होती है। इसकी मिसाल भी यही है, जो अपनी जवानी रब के हुजूर पेश करता है उसके तोहफे की बात कुछ और है, और जो बुढ़ापा पेश करता है उसकी बात कुछ और है। कबूल दोनों की है। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, जिसने अमानत में खयानत नहीं की जवानी में, जिसने किसी का हक नहीं मारा जवानी में, अल्लाह की हदों को कायम रखा, मेरे हम ऐसे है जैसे फरिश्ते हैं। जिस तरह फरिश्ते पाक है, मेरी नजर में वो है। कौन कह रहे हैं? मेरा अल्लाह कह रहे हैं। और मेरे नबी ने इसमें क्या फरमाया है? सुनो जवानों, ये अमानत है, ये चंद दिन है, गुजर जाती है, लेकिन बताओ ना, हाथ किसने दिए? किसने दिए? अल्लाह ने। इन हाथों में पकड़ने की कुव्वत किसने दी है? अल्लाह ने। अल्लाह ने दी है। पैर किसने दिए? अल्लाह ने। अल्लाह का नाम आहिस्ता है। कहीं इंडिया वाले सुन ना दे, वो इंडिया छोड़ के चले जाएंगे। पाँव में चलने की कुव्वत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। दिमाग में सोचने की कुव्वत किसने रखी है? अल्लाह ने। दिल किसने दिया है? अल्लाह ने। ज़बान दी, ज़बान में बोलने की कुव्वत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। ये सारा वजूद अल्लाह ने दिया है। इसमें किसी गैर का भी अमल दखल है? बोलो तो सही, बोलो तो सही। वह इसमें किसी गैर का अमल दखल है? नहीं है। ये ढांचा रब ने दिया है। जब रब ने दिया है, इस ढांचे को अपने रब की मर्जी के मुताबिक गुजार के फिर देख तेरा रब तेरे साथ क्या सलूक है। अफसोस है, ये अमानत दी हुई रब की है, इस्तेमाल हम किसी गैर के कहने पे करते हैं। जो रास्ता मेरे रब ने दिया है उसको हमने छोड़ दिया है और गैरों के रास्तों को पकड़ लिया है। जरा आओ तो सही, रब तो यही मुतालबा करता है ना, मेरा हो जाओ, यही मुतालबा करता है मेरे नबी का हो जा, फिर मैं तेरा हो जाऊंगा।
زبان تیری ہلے گی پوری میں کروں گا، سوچ تیری ہوگی برکت بیچ میں میری ہو جائے گی۔ رب کا یہی مطالبہ ہے نا۔ اب جوانی میں ملاوٹ کرے گا تو نقصان کیا ہے؟ اپنا صرف نقصان نہیں ہے، پوری قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یہ ملاوٹ کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ آگے وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ہلاکت ہے اس کے لیے جو اپنے لیے تو اچھا پسند کرتا ہے۔ جب تو مان لیتا ہے ایک نمبر، جب تو مان لیتا ہے خوبصورت، جب دیتا ہے ملاوٹ کر کے دو نمبر، دکھاتا اور ہے دیتا اور ہے۔ پمپ میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے جاؤ تو میٹر پورا نہیں، ترکڑی پہ تول ہے تو برابر نہیں۔ میں جب جوانی میں قدم رکھ رہا تھا تو گھروں میں اس وقت دودھ دیا کرتے تھے، یہ دکانوں کا رواج کام تھا۔ پاؤ ڈالا، کوئی بزرگ پرانے بیٹھے، پاؤ ڈالا تھوڑا سا اوپر ڈالا، کام نہیں کرتے تھے۔ پھر میں نے وہ بھی دور دیکھا ہے برابر سرابر۔ اس وقت ناپ تول کیا کرتے تھے ترکڑی میں، وزن برابر کیا پھر تھوڑا سا اوپر ڈال دیتا۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ آج کیا ہے؟ برابر نہیں، برابر کو چھوڑو، ایک نمبر نہیں، دو نمبر بھی نہیں۔ میں کہتا ہوں نا آج کل دکانوں سے صابن دو نا، قسم سے صابن کو اگر کھوتے کو غسل دو نا تو اس کو بھی خارش ہو جاتی ہے، لیکن ان مسلمانوں کو شرم نہیں آتی۔ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے، اس کا اثر صرف انسان کے اوپر نہیں پڑتا۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ مشقت میں پڑ جاتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ اللہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے، روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ مشقت کی علماء نے یہ تشریح کی ہے، ضرورت کی چیزیں، استعمال کی چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، پوری نہیں ہوتی، نہ کھانا نہ پینا۔ آج نتیجہ دیکھ رہے ہیں نا، باپ بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، بیٹی بھی کما رہی ہے، گزارا پھر بھی کبھی گھر میں ایک کماتا تھا 11 کھاتے تھے۔ اور بولو تو صحیح، کام چل جاتا تھا یا نہیں چلتا تھا؟ آج نہیں چلتا۔ یہ اس میں سے برکت میرے رب نے اٹھا لی ہے۔ یہ دو نمبری کا اتنا فائدہ ہے، یہ جوانی تو رب کے ہاں دے دے، اللہ کو اپنی جوانی دے دے، خدا کی قسم پھر تیرے جوان ڈگریاں اٹھا کے مارے نہیں پھریں گے۔ جب میں جوانی میں قدم رکھ رہا تھا تو یہ حالت نہیں ہوتی تھی۔ آرمی کے لوگ جاتے تھے، وہ ادھر کدھر جا رہا ہے؟ وہ جی ڈنگر چران جا رہا ہے، وہاں فوجی بھرتی ہو جاؤ۔ میں نہیں بھرتی ہونا بھائی، میں کیوں گھروں دور جاؤں؟ بھائی کدھر جا رہا ہے؟ بھائی جانوروں کا چارہ کاٹنے جا رہا ہوں۔ چل آرمی میں فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ کہتے ہیں میں نہیں جانا۔ آج سفارشیں کروا دھکے کھا لائنوں میں لگ کے برکت پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کہ ہم انسان نہیں بنا رہے، ہم چور پیدا کر رہے ہیں۔ اس وقت آج 30 سال پہلے زمین آسمان کا فرق۔ یہ میرے پاس بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ مجھے نقل مارنے کا ڈھنگ سکھاتے ہیں اور ایسے طریقے سے۔ تو جس بچے کو چیٹن کا رواج 5 سال کی یا 8 سال کی عمر میں پڑھ لیا، اس نے آگے کیا کرنا ہے؟ پھر چیٹر ہی بننا ہے نا، نقل مارنے والا ہی بننا ہے۔ بس ڈگری دینی ہے، بھائی کوئی پڑھ سکتا ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اسلام کا حسن دیکھ، پھر آگے توجہ کر۔ جب تیرا ہاتھ اللہ نے دیے، پیر اللہ نے دیے، دماغ اللہ نے دیا، کائنات اللہ نے دی، کھانا پینا اللہ نے دیا، سارا کچھ وہ اعلان کر کے کہتا
فی الارض جمیعا، جتنا کچھ ہے میرے بندے زمین و آسمان میں، یہ سارے کا سارا تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، تو میرے نبی کے لیے ہے، میرا ہو جا، میرے نبی کا ہو جا، کائنات تیری ہو جائے گی، تو بولے گا میں تیری بات کو پورا کروں گا۔ آج خدا کی بات کی قدر نہیں، مصطفیٰ کی بات کی قدر نہیں، اپنے من کی بات کی قدر ہے، من کی بات کی قدر ہے۔ نتیجہ کیا ہے کہ پوری قوم ذلیل ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، پہلے مذہب کو دیکھو، اپنے مذہب کو دیکھو، خدا کی قسم موازنہ کر لو جو میرے رب نے تمہاری پر فضل کیا ہے۔ عیسائی ہے نا آج، نقل ان کی کرتے ہو، ایسے ہی ہے نا، یہودی ہیں، نقل ہم ان کی کرتے ہیں، لباس ہم ان کا پہنتے ہیں، شکل ہم ان جیسی بناتے ہیں، خیر کہاں سے آئے؟ ان سے پوچھو نا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، سنو جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، میرے نبی نے فرمایا شروع کی جوانی میں شادی کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، نگاہ کی حفاظت کرتی ہے، تیری شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، میرے نبی نے فرمایا جو جوانی شروع کی جوانی میں نکاح کرتا ہے وہ شیطان کی چیخ نکال دیتا ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے، یا تو شیطان کی چیخ نکالے یا پھر دوسرا بھی لفظ حدیث کا مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا۔ آج نہیں جی بچہ جوان ہوگا، پہلے تعلیم مکمل کر لے، پھر ملازمت ملے گی، پھر گھر بنائے گا، عمر 35-40 کو پہنچ جائے گی، اب کیا ہوگا؟ شیطان کی چیخ تو نکلی یا نہ نکلی، اس بیچارے کی چیخ نکل رہی ہے۔ کبھی بورڈ نہیں ہوتے تھے، آج جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئی ہے، کہیں اشتہار نہیں لگتے تھے، آج جگہ جگہ پہ اشتہار ہے، اپنا علاج کروا لو۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، جب نبی کے طریقے کے خلاف چلیں گے پھر قدرت بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی، جب ہم نبی کے طریقے کو فالو کریں گے پھر قدرت بھی ہمارا ساتھ دے گی۔ یہودیوں کی شکلیں بناتے ہو، عیسائیوں کا طریقہ پکڑتے ہو، اسی نکاح میں یہودی عیسائی اپنی چچا کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، خالہ کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، ماموں کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ مسلمان کو رب کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو کر، تین تین کر، چار کر، گزارا نہیں ہوتا، بے حیائی کی طرف جاتا ہے، طلاق دے دے، اس کا بھی وارث میں ہوں، تیرا بھی وارث میں ہوں، اس کی بھی بھلائی میں کروں گا، تیری بھی بھلائی میں کروں گا، ساری زندگی ضلالت کی طرح نہ گزار۔ سنو، عیسائی نے ایک نکاح کیا، دوبارہ ساری زندگی نکاح نہیں کر سکتا۔ عیسائیت میں طلاق نہیں ہے، عیسائیت میں ایک کے ساتھ طلاق نکاح ہے۔ یہاں پہ تو تمہاری موجیں لگی ہوئی ہیں، وہ چچا کی بیٹی سے، ماں ہے نا، ماں کے اوپر خیال برا آتا ہے، بولو تو صحیح، بہن کے اوپر، بیٹی کے اوپر خیال برا آتا ہے نہیں آتا؟ میں آپ سے مخاطب ہوں، ماں کے اوپر برا خیال نہیں آتا، بہن کے اوپر برا خیال نہیں آتا، بیٹی کے اوپر برا خیال نہیں آتا۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، یہ نیچر کی بات کر رہا ہوں، یہ عام فہم بات کر رہا ہوں۔ چچا کی بیٹی ہے، جوان ہے دونوں، خیال غلط ہو سکتا ہے نہیں؟ اللہ نے شریعت میں تیرے لیے اجازت رکھ دی ہے، نکاح کر، خالہ کی بیٹی سے نکاح کر، ماموں کی بیٹی سے نکاح کر، جن کو تم فالو کر رہے ہو ان کی ہاں یہ نہیں ہے، یہ سہولت، یہ عزت، یہ شان محمد رسول اللہ کے دین میں میرے نام ہے، ان میں یہ سہولت نہیں ہے۔ ادھر معاملہ اور ہے، ادھر معاملہ اور ہے۔ بات یہ ہے، ہاں اگر میرے نبی کی اس بات کو مان لو، برائیاں جو بغیرت ہے اس میں ہونا ہے، اور نبی پاک کا فرمان ہے جس کے اندر ایمان نہیں رہا، جس کے اندر حیا نہیں رہا، جو مرضی کرے، جو مرضی کرے۔ مسلمان تو غیرت کا نام ہے، مسلمان تو عزت کا نام ہے، مسلمان تو حیا کا نام ہے۔ حیا اس کو کہتے ہیں
بیٹی کسی کی ہے تیرے سامنے آ جائے تو کلمہ پڑھنے والی ہے تیرے مرد ہونے کا یہ ثبوت ہے اپنی نگاہ سے اوپر گندی نہ کر یہ مسلمان کی شان ہے وہ کون سا انسان ہے بے غیرت جو ساری رات لگا رہے ہیں جی دیکھو یہ صاف اور کلیئر بات ہے عورت کی چھٹی اس میرے رب نے بڑی تیز رکھی ہے جب مرد کسی غیر کے اوپر نگاہ دوڑاتا ہے کسی غیر کو وہ اپنے دل و دماغ میں لاتا ہے اس وقت اس کی عورت اس سے پاکستان ہونا ہے یہ پکی ٹھکی بات ہے یہ پکی ٹھکی بات ہے اور یہ بھی سودا ہے پکا سودا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں جس نے کسی کی ماں بہن کے اوپر نگاہ دوڑائی غلط کام کی طرف آیا میرے نبی نے قسم اٹھا کے کھائی جب وہ مر ہی نہیں سکتا طاقت دے اس کا حق اس کی بیٹی نہ ادا کرے اس کا حق اس کی ماں نہ ادا کرے اس کا حق اس کی بیوی نہ ادا کرے یا اس کا حق اس کی بہن نہ ادا کرے تو کون ہے غیرت مند مومن کون ہے غیرت مند انسان جو یہ چاہتا ہے کوئی میری بہن کے اوپر میری بیٹی کے اوپر میری بیوی کے اوپر یا میری ماں کے اوپر اپنی نظروں کو گندا کرے کسی کی غیرت گوارا کرتی ہے نہیں کرتی پھر تیری غیرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو کسی کے گھر کو خراب نہ کر خدا تیرے گھر کو خراب بنا تو یہ میرے نبی نے اس کا علاج بتا دیا ہے تم جوانی میں نکاح کرو گے سنو جوانی بھی وہ جو چڑھتی جوانی ہے شروع کی جوانی ہے میرے نبی نے فرمایا تم نکاح کرو گے شیطان کی چیخ نکلے گی اور اگلی بات بھی مجھے یاد آ گئی شیطان روئے گا نبی کے اس فرمان کو دیکھے گا تو شیطان کو تو رلائے گا اگر نبی کے فرمان کو سائڈ پہ رکھے گا پھر شیطان تجھے رلائے گا بلکہ جب جوان کا نکاح ہوتا ہے شیطان یہ نبی کے فرمان ہے شیطان کہتا ہائے مجھ پہ ہلاکت ہے تو نے اپنے آپ کو میرے شر سے بچا لیا ہے رسول اللہ کی بات سورج ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بات کا رب حیا کر رہا ہے حیا کرے گا اس کی قدر و منزلت رکھتا ہے قیامت تک رکھے گا اس لیے تو اللہ کے نبی کی بات کو مان خدا کی قسم خدا تیری باتوں کو مانے اپنی تنگی رسول اللہ کے اوپر قربان کر دے خدا کی قسم میرے نبی سے بڑا لجپال کوئی نہیں ہے تو کیا ہے ہم تو چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے ہیں چند لمحوں کے لیے اپنے ایمان کا بیڑا نکالنے والے لوگ ہیں اس لیے انسان کے اندر حیا ہونا تو یہ سب سے بڑی دولت ہے حیا ہو تو یہ سب سے بڑی دولت ہے جس کے اندر حیا ہے وہ کسی کی ماں بہن بیٹی غیر والد کو میسیجز نہیں کرتا وہ اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے وہ وقت بھی یاد کرو نا جب سندھ کی سرزمین پہ ایک عورت نے پکار کی تھی تو مسلمانوں نے اس زمین پہ رگڑا نکال دیا ان کا آج آسیا امریکہ کے اندر پٹ پٹ کے رو رو کے امت مسلمان کی غیرت کو جگا رہی ہے کہاں ہے غیرت والے کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کہاں ہے عمر فاروق جیسے آج تو بغیرتوں کی منڈی لگی ہے ہمیں تو اپنا مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے رب کو پکارو خدا کی قسم اس پکار میں نظر بھی کچھ اور ہے اس لیے نماز پڑھ کے تم سمع اللہ لمن حمدہ کی رٹ بھی لگاؤ اور خدا کی طرف سے جواب نہ آئے تو پھر اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو سنوارنے کی ضرورت ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے تیرا رب جواب دیتا ہے اس پکارنے میں بھی مزہ ہے اگر مزہ نہ ہوتا کلیم اللہ رب کو نہ پکارتا اگر مزہ نہ ہوتا ابراہیم خلیل اللہ رب کو نہ پکارتا اگر مزہ نہ ہوتا اسماعیل ذبیح اللہ رب کو نہ پکارتا اگر مزہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ ساری زندگی رب کے حضور توبہ استغفار کرتا میرے بھائی اللہ کو یاد کر خدا تجھے یاد کرے گا جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم